کہ ہم آن لائن درس سن رہی تھیں تو درس دینے والی جو معلمہ تھی انہوں نے کہا کہ دعا میں وسیلہ لینا شرک ہے، اور ساتھ یہ دلیل دی کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں، تو اسی کی وجہ سے جو ہے یہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ برائے مہربانی اس کا بھی بتائیے، اور صحیح انداز سے وسیلے کے ساتھ دعا مانگنے کے الفاظ کیا ہونے چاہیے وہ بھی بتائیں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ عرض یہ ہے کہ وسیلہ اور توسل، یہ دونوں ورڈز یعنی وسیلہ لینا دعا کے اندر، یہ شریعت کے اندر جائز ہے اور اس میں شرعن منع نہیں ہے۔ اگر یہ معاذ اللہ شرک ہوتا تو آدم علیہ السلام، اور امام حاکم اپنی شرط صحیحین کے مطابق حدیث لے کر آتے ہیں کہ لما اقترف آدم، یہ پوری حدیث ہے، آپ گوگل پہ اس کو یعنی یہ لکھیں ورڈز آ جائے گی، اور اس کے بے شمار ریفرنسز ہیں، بے شمار ہمارے بزرگوں نے اس حدیث کو لیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے وسیلہ ہی پیش کیا، اور کس کا پیش کیا؟ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، اور یہ روایت عوام میں، پبلک میں، سب جگہ مشہور بھی ہے، درجہ شہرت پا چکی ہے، بچہ بچہ مسلمانوں کا اس روایت کو جانتا ہے اور ممبروں پر بیان کی جاتی ہے۔ تو جب توسل کی وہ روایت اتنی اتھینٹک ہے اور درجہ شہرت پر پہنچی ہوئی ہے، امام حاکم جیسے شخص اس کو لے کر آئے، محدثوں کے امام، حدیث میں، اصول حدیث میں جن کی تنقید مشہور ہے، وہ اسے لے کر آئے اور اسے کہا، یہاں تک کہ اس کی اتھینٹسٹی بھی بیان کی کہ یہ شرط صحیح ہیں، امام مسلم اور امام بخاری کی شرائط پر صحیح حدیث ہے، اور 2 مرتبہ اس حدیث کو بار بار لے کر آئے، تو اس کی صحت کا پتہ چل گیا یہ حدیث بڑی اتھینٹک ہے۔ جب اس میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام کا توسل کیا، آپ کا وسیلہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، تب آپ کی وہ توبہ قبول ہوئی، تو کیا آدم علیہ السلام نے کیا شرک کیا؟ معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ توسل مطلقاً، وسیلہ لینا مطلقاً، یہ تو اس فرقے کے نزدیک بھی ناجائز نہیں ہے جو یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ آپ ان کو علماء سے پوچھیں تو وہ آپ کو 2 کیٹیگری بیان کرے گا۔ توسل بالاعمال جائز ہے، توسل بالابدان، توسل بالعباد یہ جائز نہیں ہے، یعنی بندوں کا وسیلہ پیش کرنا جائز نہیں ہے، اعمال کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، یعنی مطلقاً وسیلے کا تو وہ بھی شرک نہیں کہتے۔ شاید یہ معلمہ بیچاری انتہا درجہ کی جہالت کا منبع ہے کہ اس کو اپنے بھی علماء کے قول کا پتہ نہیں ہے کہ توسل بالاعمال وہ بھی جائز نہیں کہتے، کیونکہ حدیث غار صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، حدیث غار کہ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو 3 آدمیوں کا قصہ بیان کیا جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے جو اپنے اعمال کیے تھے ان کا توسل پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہا، یا اللہ یہ میرا چھوٹا سا عمل ہے، اس پتھر کو ہٹا دے۔ وہ تینوں کی دعاؤں سے وہ پتھر ہٹ گیا۔ تو میرے آقا نے وہاں پر توسل اور وسیلہ بیان کرنے کی، لینے کی دعا کے اندر اہمیت کو بیان کیا۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، یعنی جو لوگ بخاری 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 کرتے ہیں، میں انہی کی زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ خدارہ حدیث غار کو آپ پڑھ لیں، میرے آقا نے وہاں دعا کے اندر توسل کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ الحمدللہ ہماری کتابوں میں، اسکولوں میں، پاکستان کے اندر یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، تو یہ مشہور بھی ہے کافی لوگوں کو، اس لیے میں اسی حدیث کی طرف یعنی کہ ریفرنس اسے کر رہا ہوں کہ وہ حدیث کیا ہے، دعا کے اندر توسل پیش کرنے کے پر کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ دعا میں توسل کرنا، وسیلہ لینا یہ ناجائز ہے، یہ پھر ان تمام احادیث کو یا چینج کرنا پڑے گا یا بدلنا پڑے گا، یا پھر ناجائز اور شرک کا فتویٰ انبیاء پر بھی لگانا پڑے گا۔ لہذا اس طرح کی جدید باتوں کو مت قبول کریں۔ توسل اور وسیلہ یہ دعا کی یہ اہمیت کو بھی بڑھا دیتا ہے اور قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ ضرور وسیلے کی ہمیں یعنی کہ کرنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب کرے۔ یہ جو مزارات پر جاتے ہیں اور وہ اولیاء کرام کا توسل پیش کرتے ہیں، اللہ کی قریبیوں کا، اللہ تعالیٰ عز و جل کے دوستوں کا، اس میں کے توسل میں بھی حرج نہیں ہے۔ جب وسیلہ لینا مطلقاً قرآن کی نص اور احادیث سے جائز ہوا، توسل بالاعمال کی بھی میں نے حدیث آپ کو پیش کی، توسل بالعباد کی حدیث بھی پیش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پیارے ہیں، ان کا وسیلہ پیش کیا؟ کیا دنیا سے چلے جانے پر اس کی مقبولیت رب کی بارگاہ میں جو تھی وہ ختم ہو گئی، اس کی ولایت ختم ہو گئی، اس کی نبوت کو سلب کر لیا گیا، معاذ اللہ اس کی ولایت کو سلب کر لیا گیا؟ تو ہم تو وسیلہ اس لیے پیش کرتے ہیں، یہ تو شرک کی کاٹ ہے، وہ اس لیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو اللہ کا بندہ مانتے ہوئے رب کی بارگاہ میں ان کا توسل کرتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہوئے نہیں، ان کو اللہ کا بندہ۔ یہ تو شرک کی کاٹ ہے۔ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بعضوں کو بیچاروں کو جو شرک بول رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈیفینیشن آف شرک کا بھی نہیں پتا ہوتا۔ شرک انہوں نے حوا اور وہ جن بنا کے رکھا ہوا ہے، ہر جگہ جہاں بھی فٹ آئے شرک، جہاں بھی یعنی چیز آئے شرک کہہ دو، یعنی آسانی ہے اس میں کہ شرک کہہ دو اور بس آگے کچھ نہ پوچھو۔ ڈیفینیشن آف شرک کیا ہے؟ اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا۔ ہم تو نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو یہ اللہ کے برابر نہ کرتے ہیں، نہ کبھی معاذ اللہ نعوذ باللہ اس کا تصور ہے۔ اہل سنت الحمدللہ نبی کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہتے ہیں، جو رسول ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں اللہ کے اور اس کے پیارے رسول ہیں۔ یعنی ہر نماز میں، ہر دعا میں شہادت ہی ہم یہ کہتے ہیں۔ پھر بھی لوگ اگر بیچاروں کو شرک کا جراثیم چمڑ گیا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا توسل پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا ان کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے۔ یہی الفاظ سادہ انداز میں بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، پنجابی میں، اردو میں، تو انشاءاللہ یہ توسل ہو گیا، یہ وسیلہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔